اور تیمم کیسے کیا جائے گا؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ، اس کے دو ہی رکن ہیں۔ ایک دفعہ زمین پہ ہاتھ لگا کر منہ پہ پھیر لو، دوسری دفعہ دونوں ہاتھ زمین پہ لگا کر اس طرح انگلیوں کو اس طرح الگ کر دو۔ پہلے دائیں ہاتھ کے پیچھے سے یہ 3 انگلیاں لائیں اس طرح، یہاں آ کر یہ 2 جو بچی ہیں انہیں اگلی طرف سے اوپر لے جائیں، پھر یہ 2 یہاں سے شروع ہو جائیں گی اس ہاتھ پر، پھر یہ 3 پیچھے سے اس طرح سے۔ یہ طریقہ ہے تیمم کا۔ پہلے منہ پہ ہاتھ پھیرے جائیں، زمین پہ مٹی پہ اگر ہاتھ آپ نے لگائے اور ان کے ساتھ زیادہ مٹی لگی ہے تو اسے اس طرح صاف نہ کریں، اس طرح سے جھاڑ سکتے ہیں۔ مٹی پر ہاتھ لگا کر منہ پر مٹی ملنا مقصد نہیں ہے، مٹی پر ہاتھ لگا کر وہ ہاتھ پھیرنا مقصد ہے۔ تو اگر زیادہ گرد تھی یا نرم مٹی تھی یا کیچڑ تھا یا وہ مٹی ہاتھوں سے لگی تو اسے اس طرح تو صاف کریں گے تو پھر وہ بات نہیں رہے گی۔ اس طرح سے ہاتھ جھٹک کر آپس میں ٹکرا کر صاف کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ منہ پہ پھیرنے، ایک ضرب ہو گئی، دوسری ضرب مٹی پہ لگا کر انگلیاں اس طرح، یہ 2 الگ 3 الگ۔ پہلے دائیں ہاتھ کے پیچھے سے یہ 3 انگلیاں اس طرح لے آئیں، پھر یہ 2 انگلیاں سامنے سے اوپر لے جائیں، جب یہاں پہنچے تو پھر یہ 2 انگلیاں اس ہاتھ پہ آ جائیں گی اس طرح، یہ آگے سے آ کر پیچھے سے یہ 3 پھر اوپر چلی جائیں گی۔ اس میں غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا۔ اگر غسل واجب ہے تو اس میں غسل بھی ہو گیا، اور وضو واجب ہے، فرض ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو اس کے لیے وضو بھی ہو گیا۔ اور یہ جب تک آپ کو پانی نہیں مل جاتا یا مریض کو مرض سے شفا نہیں ہو جاتی تو یہ غسل اور یہ وضو قائم رہتا ہے۔ یہ بھی جس طرح وضو ٹوٹتا ہے اسی طرح تیمم بھی ٹوٹ جائے گا، ادروائز ورنہ جتنے تک پانی نہیں ملتا ٹوٹ گیا تو پھر تیمم کر سکتا ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین اور حبیب کبریا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رکاب تھی کسی سفر میں، تو راستے میں آپ کے گلے میں ہار تھا، وہ ٹوٹ کر کہیں گر گیا، تو آپ نے عرض کی کہ میرا ہار گر گیا ہے، تو وہیں سواری روک دی گئی اور سارا قافلہ رک گیا۔ اب عجیب اتفاق یہ ہوا کہ وہ تلاش کرنے کے باوجود مل نہیں رہا تھا، تو جب نہیں مل رہا تھا تو دیر ہو گئی اور نماز کا وقت ہو گیا، تو پانی قافلے کے پاس بھی کم تھا اور کسی پانی پر قافلہ پہنچ بھی نہیں سکا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ یا رسول اللہ کیا کیا جائے، وقت تو ہو گیا صلاۃ کا اور پانی مل نہیں رہا، قافلے کے پاس جو پانی ہے وہ پینے کے لیے بھی کافی نہیں، اگر وضو کرتے ہیں تو پھر سب کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو رہے تھے آہستہ آہستہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے مسلمانوں کو اس مصیبت میں ڈال دیا، حضور کو بھی آپ نے پریشان کر دیا، اتنا قیمتی کون سا ہار تھا جس کے لیے حضور کو رکنا پڑا، کہ آپ نے زیادتی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر گھبراؤ نہیں، یہ تو پوری امت پر اللہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت انعام کر دیا ہے۔ اور یہ آیات مبارک ارشاد فرمائی، یہ وہی نازل ہوئی کہ اب تم تیمم کر سکتے ہو۔ سب نے تیمم کر کے نماز ادا کی۔ جب وہ اونٹنی یا سواری اٹھائی گئی تو وہ جب ہار گرا تھا تو اس کے اوپر اونٹنی بٹھا دی گئی، وہ مل نہیں، جب اونٹنی اٹھائی گئی تو ہار بھی مل گیا۔ تو قدرت نے ایک سبب بنایا ان کی عظمت کے اظہار کا اور اپنی رحمت اور کرم کو تقسیم کرنے کا، اس ہار کے گم ہونے کا۔ تو یہ انعام الہی عطا ہوا۔